من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الصادق الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درشد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سورۃ یوسف جو ہے وہ مکی سورت ہے، دور مکی میں نازل ہوئی ہے، 12 رکوع اور 111 آیات پر مشتمل یہ سورت ہے۔ قرآن مجید کے اندر، پورے قرآن مجید میں 2 ایسی صورتیں ہیں جن صورتوں کے نام بھی وہی رکھے گئے ہیں جو اس صورت کے اندر مکمل واقعہ ہے، اور 2 صورتیں ہیں جن کے اندر ایک ہی جس نبی کا نام ہے اسی نبی کا مکمل واقعہ ہے، ایک سورت یوسف ہے اور ایک سورت نوح ہے۔ ان 2 صورتوں کے اندر مکمل انہی انبیاء کے، انہی نبیوں کے واقعات ہیں اور کسی نبی کے، وگرنہ آپ سورت الہود گزری ہے، اس کے اندر بہت سارے انبیاء کے واقعات، اور سورت یوسف جو ہے یہ دور مکی کے آخر میں نازل ہوئی ہے۔ اس وقت جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو مشکلات آ رہی تھی ان کا عروج تھا، مشرکین مکہ نے ہر طرف سے تنگ کر دیا تھا، اتنی زیادہ مشکلات کے اندر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی پریشان تھے، تو سورت یوسف اتار کر آپ کو تسلی دی گئی کہ محبوب یوسف کے واقعے کو آپ پڑھیں گے کہ اللہ رب العزت نے ان کو بھی کس انداز سے مشکلات سے نکالا، کنویں سے نکالا، پھر کہاں کہاں ان کو پہنچایا، پھر وہ جیل کے اندر رہے، اور بالآخر اللہ رب العزت نے ان کو دنیا کے اندر بھی اتنے عروج پر پہنچا دیا۔ ویسے تو اللہ کے نبی تھے، تعلق مع اللہ میں تو اللہ کے نبی سب سے بلند ہوتے ہیں، لیکن فرمایا اللہ نے ان کو پھر دنیا کے اندر بھی عروج عطا فرما دی۔ تو محبوب آپ پریشان نہ ہو، یہ تسلی کے لیے سورۃ یوسف اتاری گئی، اور اس کی ابتدا کے اندر حروف مقطعات ہیں، الف لام را۔ حروف مقطعات وہ حروف ہیں جن کا ترجمہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک راز ہے، دنیا کے کسی مفسر، کسی محدث، کسی محقق، کسی عربی دان کو ان کا ترجمہ بالکل ان کو علم نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے اندازوں سے حروف مقطعات کے ترجمے کیے ہیں۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک آدمی کو لایا گیا، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورۃ یوسف کی یہ 2 آیات ایک مرتبہ انہوں نے آواز سے پڑھی اور اس کو ایک کوڑا مارا، پھر دوبارہ وہی 2 آیات پڑھی، پھر ایک کوڑا مارا، پھر تیسری مرتبہ پھر یہ 2 آیات پڑھی، پھر اس کو کوڑا مارا۔ اس نے کہا کہ حضرت امیر المومنین، مجھ سے کیا غلطی ہو گئی ہے کہ آپ نے مجھے 3 مرتبہ کوڑے مارے ہیں، آپ مجھے بتا دیں تاکہ میں اپنی غلطی کی اصلاح کر لوں۔ تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے سنا ہے کہ تو حروف مقطعات میں، ایسے حروف میں جن کے ترجمے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان راز ہے، عربی زبان کے اندر یہ قرآن مجید اتارا گیا ہے، اور عربی زبان کو یہ اس وقت عروج ہے، جب کسی کو اس کا ترجمہ نہیں بتایا گیا، آپ اس کے اندر قرید کر کے اور اس کے اندر چھان بین کر کے ترجمہ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں، میں نے سنا ہے، اس وجہ سے میں نے آپ کو یہ کوڑے مارے ہیں کہ اس طرح نہ کیا کرو، بندہ بھٹک جاتا ہے۔ پھر جس بات کو راز میں رکھا گیا اس کو راز میں رہنے دو۔
تو یہ حروف مقطعات یہ راز ہیں۔ اور فرمایا تلک آیات الکتاب المبین، یہ واضح اور روشن اور غالب کتاب کی آیات ہے۔ قرآن مجید کی آیات یہ واضح، روشن اور غالب کتاب کی آیات ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کے اندر بہت ہی تفصیل کے ساتھ اور بہت ہی خوبصورت انداز سے کھول کھول کر قرآن مجید کو بیان فرمایا، اور فرمایا انا انزلناہ قرآنا عربیا، بے شک ہم نے قرآن مجید کو عربی زبان میں اتارا ہے۔ اگر اللہ چاہتے تو جس زبان میں قرآن مجید اتار دیتے، قرآن مجید فارسی کے اندر اتار دیتے، قرآن مجید کسی اور زبان میں، تو عربی کے اندر اتارنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو خود عربی پسند ہے۔ جو زبان اللہ کو پسند تھی اسی زبان کے اندر اپنے محبوب کو بھیجا ہے، اور اسی زبان کے اندر قرآن مجید کو بھیجا ہے۔ ایک حدیث پاک کے اندر ہے، جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، تم عربی زبان سے محبت کرو تین وجہ سے، تین وجہ سے عربی زبان سے محبت کرو۔ ایک یہ ہے کہ لِأَنِّي عَرَبِيٌّ، میں خود عربی ہوں۔ فرمایا اس وجہ سے عربی زبان سے محبت کرو کہ میں عربی زبان والا ہوں، میں اسی زبان کے اندر بھیجا گیا ہوں۔ اور فرمایا دوسری وجہ، فرمایا قرآن عربی، قرآن عربی ہے، فرمایا اس وجہ سے قرآن عربی زبان سے محبت کیا کرو۔ اور تیسری بات فرمائی وَلِسَانُ أَهْلِ الْجَنَّةِ عَرَبِيٌّ، فرمایا جنت والوں کی زبان بھی عربی ہوگی، جنت والوں کی زبان۔ کوئی آدمی یہاں سے امریکہ جانا چاہے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ میں وہاں کی زبان سیکھ کر جاؤں۔ کوئی آدمی اگر عراق جانا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے میں وہاں کی زبان سیکھ کر جاؤں تاکہ مجھے مشکل نہ ہو۔ کوئی آدمی یہ چاہتا ہے میں سعودی عرب اور دبئی جاؤں، تو وہ چاہتا ہے وہاں کی زبان سیکھ کر جاؤں تاکہ مجھے مشکل نہ ہو۔ تو تمام مسلمانوں کو یہ بھی کوشش کرنی چاہیے کہ جنت کی زبان بھی سیکھ کر جائیں، وہاں بھی مشکل نہ ہو۔ وہاں بھی مشکل ہو گئی تو پھر پریشانی ہو جائے گی۔ اور پھر امریکہ کے اندر اگر کوئی آدمی چلا جائے، یہ یقین نہیں ہے کہ وہ کتنا عرصہ ٹھہر سکے گا، اس کا رزق کتنا لکھا ہے۔ اگر وہ سعودی عرب میں اور کسی عراق میں، کسی ملک میں، ترکی میں وہ جانا چاہتا ہے، تو وہ اس کو یہ یقین نہیں، پتہ نہیں وہاں اس کا دل لگے یا نہ لگے، کاروبار چلے یا نہ چلے، کتنا عرصہ وہ ٹھہر سکتا ہے۔ تو جتنا عرصہ وہ ٹھہر سکتا ہے اس کے لیے وہ محنت کر کے جا رہا ہے تاکہ وہ عرصہ تو آسانی سے گزارو۔ مجھے زبان آنی چاہیے۔ جنت کے اندر داخل ہونے کے بعد تو ہمیشہ رہنا پڑے گا، ہمیشہ رہنا پڑے گا۔ جہاں ہمیشہ رہنا ہے اس زبان کو ترجیح نہیں دے رہا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس پر بھی محنت کر لیں، عربی زبان کسی کے ساتھ محبت بھی کریں اور اس کو سیکھ لیں۔ جو آدمی عربی زبان سیکھنے لگتا ہے تو بہت اس کو مزہ آتا ہے، پھر قرآن مجید بھی اس کو سمجھ آتا ہے تو اور سکون ملتا ہے۔ احادیث مبارکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین وہ پڑھتا ہے تو اور مزہ آتا ہے۔ تو فرمایا انا انزلناہ قرآنا عربیا، ہم نے بے شک اس قرآن مجید کو عربی زبان میں اتارا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم لوگ اس کو سمجھ سکو، کیونکہ اس کے اولین مخاطبین وہ خود عربی لوگ تھے، عرب کے رہنے والے تھے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے ان کو فرمایا کہ تاکہ تم قرآن مجید کو سمجھ سکو، آپ کی زبان کے اندر ہم نے قرآن مجید اتارا ہے۔ اور فرمایا اہل عجم کے دلوں کے اندر بھی قرآن مجید کی اتنی محبت ڈال دی ہے، اتنی محبت ڈال دی ہے کہ اہل ایمان جب قرآن مجید کو سنتے ہیں، زبان نہیں جانتے لیکن وہ محظوظ ہوتے ہیں، وہ اتنا سکون حاصل کرتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے، یہ قرآن مجید کا معجزہ ہے کہ قرآن مجید کی زبان کو نہ جاننے والے بھی اس کو اتنا پسند کرتے ہیں اور اس کو محبت کے ساتھ پڑھتے بھی ہیں اور سنتے بھی۔ اور فرمایا اللہ رب العزت نے تیسری آیت کے اندر نحن نقص علیک احسن القصص، محبوب جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے خطاب کر کے فرمایا کہ ہم آپ کے اوپر ایک قصوں میں سے بہترین قصہ آپ پر بیان کرنا چاہتے ہیں۔ تمام قصے جو آپ پڑھ رہے ہیں، آپ کے پاس پہنچ رہے ہیں، ان تمام قصوں میں، واقعات میں، ان کہانیوں میں ایک بہترین کہانی، ایک بہترین قصہ ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ بما اوحینا الیک ھذا القرآن، ہم نے اس قرآن مجید کو آپ کی طرف وحی کر دیا ہے، اس کے اندر وہ واقعہ مکمل، اور اس کے اندر بہت لطائف ہیں اور بہت ہی سمجھنے کی باتیں ہیں اس واقعے کے اندر۔ وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، ہم آپ پر جو وحی کر رہے ہیں اس سے پہلے آپ اس قصے کو نہیں جانتے، اس واقعے کو نہیں جانتے، ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں۔ اب اس کے بعد آپ جان لیں گے کہ یوسف کو کیا مشکلات پیش آئیں، یوسف علیہ السلام کیسے اولو العزم نبی تھے اور کتنی مشکلات آئیں، اور ان کے والد محترم سیدنا یعقوب علیہ السلام
وہ ان کے فراق میں رو رو کر نابینا ہو گئے۔ اتنی بڑی مشکلات دو نبیوں پر کیسے آئیں اور پھر ان مشکلات سے اللہ رب العزت نے کیسے نکالا، محبوب آپ سارے واقعے کو پڑھ لیں۔ تو ان 3 آیات کے اندر اللہ رب العزت نے ایک تو عربی زبان کی اہمیت کو، قرآن مجید کی عظمت کو بیان فرمایا، ساتھ ساتھ یہ بھی ایک اہمیت بیان فرما دی کہ یہ واقعہ کوئی عام واقعہ نہیں ہے، بلکہ بہت بہترین، خوبصورت، اعلیٰ انداز سے یہ واقعہ ہم آپ کو بیان کر رہے ہیں، لہذا آپ اس کو غور سے سنیں گے، آپ کو بہت باتیں سمجھ آئیں گی۔ تو یہ بھی ایک اشارہ ہے کہ آئندہ کے لیے آپ ناغہ بھی نہیں کریں گے نا، پورا واقعہ سنیں گے تو پھر مزہ آئے گا نا۔ درمیان میں اگر کوئی ایک بات بھی چھوٹ جائے پھر وہ مزہ نہیں آتا، اور بعد میں اس کا تذکرہ ہو تو بندہ سوچ رہا ہوتا ہے کب یہ بات سنی تھی، جب سنی ہی نہیں تھی۔ اس لیے کوشش کریں گے پابندی کے ساتھ انشاءاللہ سیدنا یوسف علیہ السلام کا عظیم واقعہ آپ کے سامنے بیان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی محبت اور اس کی تلاوت اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔